بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسرو پرویز کے ایک بڑے ہی قابل اور تجربہ کار جرنیل کی بیوی عیسائی تھی۔ خود خسرو پرویز کی ایک بیوی جس کا نام شیری تھا وہ بھی عیسائی تھی۔ شیری کا حسن بے مثال تھا اور وہ اس قدر چالاک عورت تھی کہ خسرو پرویز جیسے فرعون اور درندے کو انگلیوں پر نچا لیتی تھی۔ خسرو پرویز نے بھرے دربار میں اپنے اس جرنیل کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے کیونکہ وہ عیسائی ہے۔ ایک بیوی تو آپ کی بھی عیسائی ہے۔ جرنیل نے خسرو پرویز سے کہا، کیا شیری عیسائی نہیں؟ آپ اسے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ یہیں اور اسی وقت اس کی کھال اتار دی جائے، خسرو پرویز نے حکم دیا۔ جرنیل کو جکڑ کر دربار میں ہی اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور دربار میں زندہ کھال اتار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہاں خسرو پرویز کی شہنشاہیت، طاقت اور سطوت کی ایک جھلک دکھانا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ فارس کا پایا تخت تو مدائن ہی تھا، لیکن مدائن سے 60 میل دور شمال کی طرف خسرو پرویز نے اپنی رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اگر یہ محل زمانے کی دست برد سے بچا رہتا تو اس کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا۔ خسرو پرویز نے اس محل کا نام قصر دستہ گرد رکھا تھا۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک لہلہاتے سبزہ زار اور مرغزار تھے جن میں چکور، مور، شتر مرغ اور ہرن چرتے تھے۔ یہ وسیع و عریض محل 40,000 ستونوں پر کھڑا تھا جن پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا۔ محل کے اوپر 1,000 برج تھے جو خالص سونے کے بنے ہوئے تھے۔ قصر دستہ گرد میں 960 ہاتھی، 20,000 اونٹ اور 6,000 اعلیٰ نسل کے گھوڑے زرق برق کپڑوں سے سجے ہوئے موجود رہتے تھے۔ محل کے دروازے پر رات دن 6,000 زینی قمر سربازوں کا پہرا رہتا تھا۔ محل کے اندر کی فضا مشک و عنبر سے مہکتی رہتی تھی۔ اس نے قصر دستہ گرد میں 3,000 نوخیز اور انتہائی حسین لڑکیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کوئی انسان رتبے کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوتا، جب خسرو پرویز کے دربار میں جاتا تو پہلے سجدہ کرتا، پھر آداب بجا لاتا تھا۔ خسرو پرویز خدائی کا دعویٰ نہ کرتا تو کیوں نہ کرتا، لیکن وہ اس خدا کے وجود کو تو نہیں بٹا سکتا تھا جس کے ہاتھ میں ہر انسان کی عزت و ذلت ہے اور جو ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیا کرتا ہے۔ اس آتش پرست فرعون کے زوال کی داستان بڑی طویل اور عبرتناک ہے۔ ہم چونکہ داستان کوئی اور سنا رہے ہیں اس لیے اس فرعون عجم کا ذکر مختصر کرتے ہیں۔ اس زمانے کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خسرو پرویز کا جاہ و جلال اور اس کی جنگی قوت دیکھ کر سب کہتے تھے کہ ساری دنیا سلطنت فارس میں آ جائے گی، لیکن حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ خسرو پرویز جنت نظیر قصر دستہ گرد سے چور دروازے سے بھاگا۔ اس کے ساتھ 6,000 پہرے دار نہیں تھے، 960 ہاتھی نہیں تھے، 20,000 اونٹ اور 6,000 گھوڑے نہیں تھے، نہ اس کے ساتھ 3,000 حسین لڑکیاں تھیں۔ اس کے ساتھ اپنی چہیتی ملکہ شیری تھی اور صرف 2 کنیزیں تھی۔ اس بے سر و سامانی کے عالم میں وہ قصر دستہ گرد سے نکلا اور 60 میل چل کر مدائن پہنچا تو مخلوق خدا اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو گئی۔ خسرو پرویز کی جان میں جان آئی۔ اس کے قصر دستہ گرد میں کیسر روم ہرکل پہنچ گیا تھا۔ خسرو پرویز ایسا دل برداشتہ ہوا کہ فیصلہ کر لیا کہ تخت فارس سے دست بردار ہو کر اپنے محبوب بیٹے مرویہ کو تخت پر بٹھائے گا، مگر اسے احساس تک نہ تھا کہ اس کی حسین ترین اور چہیتی ملکہ شیری کا بھی ایک جوان بیٹا ہے۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ شیری اس کی زوجیت سے دست بردار ہو جائے گی، تخت و تاج سے دست بردار نہیں ہوگی۔ خسرو پرویز کا فرعونی دماغ بہت کچھ بھول گیا تھا اور یہ سوچ تو اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں تھی کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی توہین کی تھی۔ شیری نے اپنے طلسماتی حسن اور عیاری اور زبان کے جادو سے جس طرح خسرو پرویز کو رام کر رکھا تھا، اسی طرح اس نے امرائے سلطنت کو اپنی مٹھی میں لینا شروع کر دیا۔ زر و جواہرات کی اور کم سن حسیناؤں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی۔ اس کا اپنا حسن سحر انگیز تھا۔ امراء اور جرنیل مسحور ہو کر اس کے جال میں آتے گئے اور وہ ان سب کو اپنے بیٹے کے حق میں اور اپنے خاوند خسرو پرویز کے خلاف کرتی گئی۔ شیری کے بیٹے کا نام شرویہ تھا۔ اس کا یہی اعزاز کافی تھا کہ وہ ملکہ شیری کا بیٹا تھا۔ اس نے فوج کو اس طرح اپنے ساتھ ملا لیا کہ وہ در پردہ فوج میں یہ خوشخبری پھیلاتی گئی کہ شرویہ تخت پر بیٹھے گا تو افسروں اور سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی اور مال غنیمت میں سے حصہ ملا کرے گا اور کئی اور مراعات بھی دی جائیں گی۔ عیسائیوں تک یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ انہیں مذہبی آزادی ملے گی اور انہیں درجہ اول کی شہریت دی جائے گی۔ خسرو پرویز اس سازش سے بے خبر تھا۔ اسے شک تک نہ ہوا کہ شیری اس کی آستین کا سانپ بن گئی ہے۔ خسرو پرویز نے ابھی تحت سے دست بردار ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا
ایک روز شرویہ نے باپ کو حکم دیا کہ وہ تحت سے دستبردار ہو جائے۔ خسرو پرویز نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے شرویہ کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کا حکم ایسا ہی تھا جیسے کسی نے ہوا میں تیر چلایا ہو۔ اس نے شیری کو بلایا اور اسے بتایا کہ اس کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے، اسے سنبھالے۔ یہ میرے بس میں نہیں تاجدار، شیری نے عجیب سے تبسم سے کہا، اسے فوج بھی نہیں سنبھال سکتی۔ اس نے خسرو پرویز کے کان میں کہا کہ اس تخت پر میرا بیٹا بیٹھے گا، جرنیلوں کو حکم دے کر دیکھ لو، سب میرے بیٹے کے وفادار ہیں۔ خسرو پرویز غصے سے اٹھا اور جرنیلوں اور امراء کو طلب کر کے انہیں شیری اور شرویہ کے خلاف بڑے ظالمانہ حکم دیے، لیکن امراء اور جرنیلوں کا رویہ بالکل سرد رہا۔ خسرو پرویز پر یہ ہیبت ناک انکشاف ہوا کہ محدود سے چند آدمی اس کے ساتھ ہیں جو ایک مورخ کے الفاظ میں آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ اسے مشورہ دیا گیا کہ وہ مدائن سے نکل جائے۔ میں رومیوں سے صلح کر کے اپنے اس بیٹے کو سرکشی کی سزا دوں گا، خسرو پرویز نے کہا۔ شیری کو فریب کاری کی سزا دوں گا۔ شرویہ اور شیری کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے تو شرویہ محافظ دستے کے گھوڑ سواروں کو ساتھ لے کر اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ کو کچھ دیر پہلے اطلاع مل گئی کہ اس کا بیٹا کسی خطرناک ارادے سے اس کے پاس آ رہا ہے۔ خسرو پرویز بھاگ نکلا لیکن شہر سے نہ نکل سکا۔ ایک غریب سے آدمی کی جھونپڑی میں جا چھپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے والا اور جنت الفردوس جیسے قصر دستہ گرد میں رہنے والا اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایک تنگ و تاریک اور غلیظ جھونپڑی میں اس طرح چھپا کہ اس کے اوپر بدبودار چیتھڑے اور گھاس ڈال دی گئی۔ گھوڑ سوار فوجیوں نے سارے شہر میں گھوم کر اعلان کر دیا کہ خسرو پرویز جس گھر سے برآمد ہوگا اس گھر کو آگ لگا دی جائے گی اور گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس حکم کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خسرو پرویز کو اپنے گھر میں چھپائے رکھتا۔ ایک غریب سا آدمی ایک گھوڑ سوار کے پاس آیا اور منہ سے کچھ کہنے کی بجائے اپنی جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا۔ فوجی جھونپڑی میں گئے اور فارس کے فرعون کو چیتھڑوں اور گھاس کے نیچے سے نکال کر باہر لے آئے اور اسے محل میں لے جا کر شرویہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اسے زنجیروں میں باندھ کر میدان میں لے چلو، شرویہ نے حکم دیا۔ اس کے تمام بیٹوں کو پکڑ لاؤ۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ خسرو پرویز کو زنجیروں میں باندھ کر محل کے قریب ایک میدان میں لے گئے اور اس کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے میدان میں لایا جانے لگا۔ یہ سب شرویہ کے بھائی تھے جو مختلف بیویوں میں سے تھے۔ ان کی تعداد شرویہ کو ملا کر 19 تھی۔ جب تمام بیٹوں کو لا چکے تو شرویہ نے انہیں گنا۔ تعداد 18 ہونی چاہیے تھی لیکن 17 تھی۔ ایک کم ہے، شرویہ نے کہا، ان میں یزد گرد نہیں ہے، اسے بھی لاؤ۔ بہت سے لوگوں نے محل کا کونا کونا دیکھ لیا۔ شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ یزد گرد اور اس کی ماں کو پناہ دینے والے کے گھر کو آگ لگا کر گھر کے ہر فرد کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن اس ماں بیٹے کا کہیں سراغ نہ ملا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ خسرو پرویز کا ایک دوست ساران بھی غائب ہے۔ اس وقت یزد گرد اپنی ماں کے ساتھ مدائن سے بہت دور پہنچ چکا تھا۔ ساران ان کے ساتھ تھا۔ ساران نے قبل از وقت بھانپ لیا تھا کہ شرویہ اپنے کسی بھائی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ خسرو پرویز کے غائب ہوتے ہی یزد گرد اور اس کی ماں کو غریب سے کسانوں کے بھیس میں شہر سے نکال کر لے گیا تھا۔ ان سب کو ایک ایک کر کے قتل کر دو، شرویہ نے حکم دیا۔ ان کے باپ کے سامنے لے جا کر قتل کرو۔ وہ کیا ہولناک منظر ہوگا۔ خسرو پرویز کے ایک بیٹے کو اس کے سامنے لے جاتے اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا۔ ان میں کم سن بچے بھی تھے، نو عمر لڑکے اور نوجوان بھی تھے، اور ان میں وہ نوجوان بھی تھا جسے خسرو پرویز اپنی جگہ تحت نشین کرنا چاہتا تھا۔ اسے وہ اپنا سب سے پیارا بیٹا سمجھتا تھا۔ بھائیوں میں سب سے بڑا شرویہ تھا۔ ان کی مائیں دور کھڑی چیخ چلا رہی تھیں۔ ان میں سے جس کے بیٹے کو آگے لے کر جاتے تھے اس کی ماں فریادیں کرتی، آگے کو دوڑ پڑتی۔ فوجی اسے دھکے دیتے اور گھسیٹتے ہوئے دور جا پھینکتے۔ شیری محل کے دریچے میں کھڑی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ وہ واحد ماں تھی جس کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا۔ شرویہ نے اپنے 17 بھائیوں کو قتل کروا دیا اور اپنے باپ کے متعلق حکم دیا کہ اسے قید خانے میں سب سے زیادہ تنگ و تاریک اور گندی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے۔ خسرو پرویز نے اپنے بیٹے سے استدعا کی کہ اسے آزاد کر دیا جائے تو وہ سلطنت فارس سے نکل جائے گا، لیکن بیٹے کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ وہ اپنے تخت پر منڈلانے والے تمام خطرے ختم کر رہا تھا۔ میں تمہیں قید خانے میں زیادہ دن نہیں رہنے دوں گا، شرویہ نے باپ سے کہا۔
जल्दी रिहा करवा दूंगा। खुसरो परवेज को कैद खाने में एक तारीक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। उसके साथ ही शरोया ने एक आदमी को बुलाया। तारीख में उस आदमी का नाम नहीं लिखा। शरोया ने उसे कहा कि कैद के 5वें दिन वो कैद खाने में जाकर खुसरो परवेज को कत्ल कर दे। अब शरोया सुल्तनत फारस का शहनशाह था। कैद में किसरा परवेज की 5वीं शाम थी। वो तारीख कोठड़ी में नीम फाका कशी की हालत में पड़ा था। कोठड़ी का दरवाजा खुला। खुसरो परवेज ने पूछा, कौन हो? मैं किसरा फारस को रिहा करने आया हूँ। उस आदमी ने कहा, उठो और इस अजियतनाक जिंदगी से आज़ाद हो जाओ। खुसरो परवेज खुशी खुशी उठा। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि उस आदमी का खंजर खुसरो परवेज के दिल में उतर गया। खंजर बाहर निकला और एक बार फिर दिल में उतर गया। खुसरो परवेज अजियतनाक जिंदगी से आज़ाद हो गया। उसके बेटे ने अपना वादा पूरा कर दिया था। शिरोया खुसरो परवेज का ही बेटा था और वो शीरी जैसी अय्यार हसीना के बतन से पैदा हुआ था। नागन का बेटा सांप ही होता है। उसे खुसरो परवेज के कातिल ने इस उम्मीद पर बड़ी खुशी से आकर बताया कि वो उसके हुक्म की तामील कर आया है कि उसे इनाम मिलेगा। तुमने मेरे बाप को कत्ल किया है? शिरोया ने कहा। हाँ ताजदार फारस, उस आदमी ने कहा। आपके हुक्म की तामील में जरा सी भी ताखीर नहीं हुई। अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेना मेरा फर्ज है। शिरोया ने कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। और शिरोया ने तलवार निकालकर उस आदमी को कत्ल कर दिया। मुतअद्दद मौरखों ने लिखा है कि खुसरो परवेज के दादा नौशेरवा आदिल ने ख्वाब में देखा कि उसके महल के 14 किंगरे गिर पड़े हैं। यह ख्वाब यूं सच साबित हुआ कि शिरोया के बाद सिर्फ 9 साल के अरसे में मदायन के तहत पर 12 ताजदार बैठे और कत्ल हो गए। यज़दगर्द 14वां बादशाह था जिसे अब सारान जाकर ले आया था और पुरान दख्त और रुस्तम ने उसकी रस्म ताजपोशी भी अदा कर दी थी। अमीरुल मोमिनीन ने भी हुक्म भेज दिया कि दाएं बाएं हमले शुरू कर दो ताकि लोगों पर हमारा खौफ बैठ जाए। फिर वो गद्दारी और धोखाधड़ी की जुर्रत नहीं करेंगे। मेरे रफीको, उन लोगों पर खौफ और अपनी धाक बिठाने का यह मतलब नहीं कि उन पर जुल्म तशद्दुद किया जाए और उनकी जवान औरतों को उठा लिया जाए। हमारा दीन इसकी इजाज़त नहीं देता। किसी बूढ़े बच्चे, औरत, माजूर और मरीज पर हाथ नहीं उठाना। अगर कोई मुकाबला करता है तो उसे कत्ल कर दो। उनके घरों से काम की और कीमती चीजें उठानी है। अंधाधुंध लूट मार नहीं करनी। सोना चांदी उठा लाना है। हम यहाँ वाज करने नहीं आए, ना ये लोग तबलीग को कबूल करेंगे। ये बात की बातें हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं। बस्तियों पर हमलों का दूसरा मकसद ये है कि हमें रस्त की जरूरत है। बैल और भेड़ बकरियां और अनाज इकट्ठा कर लेना। फिर हर बस्ती के इर्द गिर्द 3-3, 4-4 आदमी छोड़ देना जो किसी को बस्ती से ना निकलने दे। अब इस कार्रवाई के लिए टोलियां बना लो और आज रात से ही ये कार्रवाई शुरू कर दो। वहां इर्द गिर्द जो बस्तियां थी उन पर हमले शुरू हो गए। उन हमलों का अंदाज छापू जैसा था। मुजाहिदीन की एक जमात किसी बस्ती में ऐसे जोशो खरोश से जा धमकती जैसे बस्ती के बच्चे बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। तमाम आबादी को बाहर इकट्ठा करके कहा जाता कि अनाज, अशियाए खुर्दोनोश और सोना चांदी वगैरह बाहर ले आए। फिर उन्हें कहा जाता कि बस्ती का कोई फर्द बस्ती से बाहर कदम ना रखे। अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। लोग अपनी नौजवान लड़कियों को छुपाते फिरते थे, लेकिन मुजाहिदीन ने किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं। हर बस्ती पर छापे का तफसीली जिक्र मुमकिन नहीं। यूरोप के मुतअस्सब तारीखदानों ने मुजाहिदीन को दहशत गर्द लिखा है और इन अल्फाज में बयान किया है कि मुसलमान दहशत गर्द बस्तियों पर हमले करके लूट मार करते रहे और वह जवान औरतों को अपने कैंप में ले जाते थे। लेकिन वो मुअर्रख भी यूरोपी ही थे जिन्होंने बस्तियों पर हमला करने वाले मुसलमानों को दहशत गर्द ही लिखा है, लेकिन ऐसा कोई इशारा भी नहीं दिया कि मुसलमानों ने लूट मार की और उन्होंने औरतों को अगवा किया। उन्होंने इतना ही लिखा है कि फारस के लोगों पर दहशत तारी करने के लिए और रस्त की जरूरियात पूरी करने के लिए मुसलमानों की दहशत गर्द जमातों ने बस्तियों में शब खून मारे और रस्त के अलावा माले गनीमत भी इकट्ठा किया। बस्तियों पर हमलों के सिलसिले में 2 वाक़यात खासे दिलचस्प हैं। हीरा उस जमाने में सुल्तनत फारस का एक अहम शहर था। उस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया था। अब मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पीछे हटना पड़ा तो फारस वालों ने फिर उस पर कब्जा कर लिया। अजीब बात यह है कि वहां के लोग मुसलमानों के वफादार ही रहे और उन्होंने बगावत ना की। मुसन्ना रजी अल्लाह तआला अन्हु खासा अरसा वहां रहे थे। ये मुसलमानों के हुस्न सलूक के असरात थे कि उनकी अपनी हुकूमत वापस आई तो उन्होंने उस हुकूमत को कबूल ना किया। बहरहाल
فارس کی شاہی حکومت نے وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیا جس کا نام مرزبان تھا۔ مرزبان کی ایک نوجوان بیٹی تھی جس کا نام افشاں تھا۔ تاریخ نویسوں نے اسے بہت ہی خوبصورت اور متناسب قد کاٹ والی لڑکی لکھا ہے۔ وہ ایک درباری موسیقار کو دل دے بیٹھی۔ وہ کوئی جوان سال اور خوبرو آدمی تھا۔ وہ خوبرو نہ بھی ہوتا تو بھی افشاں اس کی شیدائی ہوتی کیونکہ اس لڑکی کو موسیقی سے عشق تھا۔ یہ موسیقار سازوں کا جادو جگانے کے ساتھ ساتھ گاتا بھی تھا اور اس کی آواز کا سوز دلوں کے تاروں میں ارتعاش پیدا کر دیتا تھا۔ افشاں حاکموں کے خاندان کی بیٹی تھی۔ یہ خاندان شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس وقت افشاں میدان میں تھی جب اس نے محسوس کیا تھا کہ اس موسیقار کے ساتھ اس کا کوئی روحانی تعلق ہے۔ یہ تعلق ایک کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن گیا اور چھپ چھپ کر ملنے کا سلسلہ چل پڑا۔ اتنے بڑے حاکم کی بیٹی کی شادی درباری موسیقار کے ساتھ نہیں ہو سکتی تھی اور انہوں نے بھاگ جانے کا عہد کر لیا۔ وہ شاید ملک شام چلے جانا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں اور رومیوں کی خون ریز جنگیں ہو رہی تھیں۔ پھر شام کا بیشتر علاقہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ ہیرا پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ افشاں موسیقار کے ساتھ شام کو بھاگ جانے کا عزم کر چکی تھی کہ اس کے باپ مرزبان کو ہیرا کا حاکم مقرر کر کے وہاں بھیج دیا گیا۔ مدائن کے دربار میں موسیقار کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ اب وہاں جنگی تیاریاں ہو رہی تھیں اور حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ شاہی ضیافتیں، ناچ گانے کی محفلیں اور عیش و عشرت کے مظاہرے بند ہو گئے تھے۔ موسیقار بھی ہیرا چلا گیا اور افشاں سے ملتا رہا۔ اس دوران فارس کے شہر سنین کا حاکم جس کا تاریخ میں نام نہیں ملتا ہیرا گیا۔ اس کی نظر افشاں پر پڑ گئی۔ اس نے افشاں کے باپ سے کہا کہ وہ افشاں سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا اور شادی کا دن بھی مقرر کر دیا۔ اس حاکم کی عمر افشاں سے 2 گنی تھی۔ شادی کے دن سے 3 دن پہلے افشاں گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے باپ کو شاید موسیقار پر شک تھا۔ اس کا پتہ کرایا گیا تو اسے بھی غائب پایا۔ مرزبان نے ہر طرف گھوڑ سوار دوڑا دیے اور دونوں ایک جگہ چھپے ہوئے پکڑے گئے۔ انہیں لایا گیا۔ مرزبان حاکم تھا۔ اس نے حکم دیا کہ موسیقار کے پاؤں رسی سے باندھ کر ایک گھوڑے کے پیچھے باندھ دیا جائے اور گھوڑا دوڑا دیا جائے اور گھوڑا اس وقت تک دوڑتا رہے جب تک کہ موسیقار کی کھال نہیں اتر جاتی۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ موسیقار کو زمین پر لٹا کر رسی کے ایک سرے سے اس کے پاؤں باندھے گئے اور رسی کا دوسرا سرا گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ ایک فوجی گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ گھوڑا موسیقار کو گھسیٹتا ہوا دوڑ پڑا اور سوار اسے میدان میں چکر میں دوڑاتا رہا۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ افشاں بھی دیکھ رہی تھی۔ موسیقار سخت اور پتھریلی زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ پہلے اس کے کپڑے پھٹے، پھر اس کا جسم خون سے لال ہونے لگا اور پھر صاف پتہ چلتا تھا کہ زمین اور کنکریوں نے اس کے جسم کی کھال اتار دی ہے۔ میری شادی حاکم سنین کے ساتھ نہیں ہوگی، افشاں نے چلا کر کہا۔ ادھر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی چھاپا مار جماعتیں بستیوں پر چھاپے مار رہی تھیں۔ ایک روز ایک زیادہ نفری کی پارٹی ہیرا کی طرف چلی گئی۔ اس وقت تک مدائن میں یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مسلمان بستیوں پر شب خون مار کر رزق اور مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں۔ چھاپا مار مجاہدین کی یہ جماعت ہیرا اور سنین کے درمیان پہنچی تو اسے شور و غل سنائی دینے لگا۔ دف اور شہنائیاں بھی بج رہی تھی۔ یہ علاقہ جنگلاتی تھا، اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں، گہرے نشیب بھی تھے۔ ایک مجاہد نے ایک بلند ٹیکری پر چڑھ کر دیکھا ایک جلوس آ رہا تھا جس میں 250-300 آدمی گھوڑوں پر سوار تھے۔ 4 پہیوں والی بھگیاں بھی تھیں اور دف اور مختلف ساز بجانے والے پیدل آ رہے تھے۔ مجاہد ٹیکری سے اتر آیا اور اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ جماعت کا کماندار ٹیکری پر چلا گیا اور واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جائے گا۔ کماندار نے دیکھ لیا تھا کہ قافلے پر حملے کے لیے گھات کہاں موزوں ہوگی۔ اس نے اپنی جماعت کو ایک ایسی جگہ لے جا کر چھپا دیا جہاں کسی کو ان کی موجودگی کا شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ قافلہ گھات کے مقام پر پہنچا تو مجاہدین اس پر جھپٹ پڑے۔ گھوڑ سوار تلواروں اور برچیوں سے مسلح تھے۔ انہوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان پر حملہ اچانک اور غیر متوقع طور پر ہوا تھا، اس لیے وہ سنبھل نہ سکے۔ مجاہدین کی نفری قافلے والوں سے کم تھی لیکن گھبراہٹ میں قافلے والوں نے بھاگ نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ ان میں سے چند ایک زخمی ہو کر گھوڑوں سے گر پڑے اور باقی سب بھاگ گئے۔ بھگیاں چلانے والے بھی بھاگ گئے۔ بھگیاں شاہانہ تھیں۔ ان کے پردے ہٹا کر دیکھا تو پہلی بھگی میں ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ شہزادی لگتی تھی۔ بھگی میں 2 عورتیں اور تھیں۔ وہ اس شہزادی کی خادمائیں تھیں اور مارے خوف سے
کانپ رہی تھی۔ یہ دلہن ہے، ایک خادمہ نے لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ ہیرا کے حاکم مرزبان کی بیٹی ہے، آج ہی اس کی شادی ہوئی ہے۔ اس کا دولہا حاکم سنین ہے، یہ اس کی بارات ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ لڑکی افشاں تھی جو دلہن بن کر حاکم سنین کے ساتھ سسرال جا رہی تھی، مگر اسے روک لیا گیا۔ دوسری بھگیوں میں سے جو عورتیں نکلیں وہ افشاں کی خادمائیں تھیں اور بارات کے ساتھ آئی ہوئی حاکم سنین کی قریبی رشتہ دار تھیں۔ وہ کہاں ہے؟ افشاں نے پوچھا۔ میرا دولہا۔ اس کے دولہا نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی اور مارا گیا تھا۔ دلہن کو پتہ چلا تو اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر آ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ میری شادی نہیں ہوگی، افشاں نے عجیب سے لہجے میں کہا اور پوچھا، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ اس سے پوچھنا جس کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، مجاہدین کے کماندار نے کہا۔ شادی کے بغیر کوئی شخص تمہارے اور ان عورتوں میں سے کسی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تمہارے فوجی اپنے ملک کی عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ باراتی بھاگ گئے تھے اور 3-4 مارے گئے تھے۔ جہیز بہت ہی قیمتی تھا اور بہت ہی زیادہ تھا۔ خالص سونے کے زیورات اور قیمتی ہیروں اور پتھروں کا تو کوئی شمار نہ تھا۔ 4-5 بگیاں گھوڑوں سمیت الگ ملی۔ یہ جماعت وہیں سے واپس آ گئی۔ عورتوں کو اردو کے حوالے کر دیا گیا۔ افشاں نے اپنی کہانی مسلمان عورتوں کو سنائی۔ اسے عورتوں نے بھی یقین دلایا کہ وہ کسی مسلمان کی بیوی بنے گی اور اسے داشتہ نہیں بنایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات سن کر افشاں خوش ہوئی اور دوسری خوشی اسے یہ تھی کہ اس کا ادھیڑ عمر دولہا مارا گیا تھا۔ افشاں نے مثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سلمہ کے ہاتھ پر، جو اب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد تاریخ خاموش ہے کہ افشاں کس کی بیوی بنی تھی۔